بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ایک مرتبہ پھر میری طرف سے آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سید محمد جعفری کی نظم پرانا کوٹ پر۔ تو سامعین، طنز و مزاح کی جانب ہم بڑھ چکے ہیں، تو ایک طنزیہ و مزاحیہ نظم ہے، عنوان اس کا پرانا کوٹ ہے۔ سید محمد جعفری نے بڑی عمدگی سے اس نظم میں مغربی تہذیب کی غلامی کو، یعنی اسی کی بڑی خوبی سے عکاسی کی ہے ایک پرانے لنڈے کے کوٹ کے ذریعے۔ تو انہوں نے اپنے پرانے کوٹ کو، جس کو انہوں نے لنڈے سے خریدا ہے، اس کی روداد بتائی ہے، بلکہ اس کی شان بتائی ہے کہ وہ کیسا عظیم ہے۔ تو ظاہر میں تو ایک پرانے کوٹ کی جو ہے وہ تعریف کی جا رہی ہے اس نظم میں، مگر در پردہ اس کے بہت سارے جو ہے وہ محرکات ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ایک شاعر انتہائی باشعور شخص ہوتا ہے تو کوئی بھی بات ویسے ہی خام خواہ نہیں آ جاتی، تو اس کا شعور جو ہے، اس کی نظمیں یا اس کے جو بھی تخلیق ہوتی ہے، وہ کسی بھی شاعر یا ادیب کی عکاسی کرتا ہے۔ تو جب بڑھتے ہیں پرانا کوٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ سید محمد جعفری ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ، بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ دار کے لیے۔ تو یاران نکتہ دار کے لیے صلاح عام ہے، تو دو شعر میں نے اس کے پہلے دو پڑھے، تو اس کا انداز جو ہے وہ، اس کی حیت جو ہے خاص طور پر وہ مثنوی کی حیت ہے کہ ہر شعر میں جو ہے وہ ایک جدا قافیہ ردیف ہے اور اگلے شعر میں قافیہ ردیف بدلتا جاتا ہے۔ تو پرانا کوٹ کو مثنوی کی حیت میں انہوں نے پیش کیا اور ہر شعر میں اس کی نئی سے نئی شان بیان کی اپنے اس پرانے کوٹ کی۔ تو دوسرے ہی شعر میں انہوں نے بڑی خوبی سے ایک صنعت کا استعمال کیا اور غالب کے ایک مصرع کی گرہ لگائی، صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے۔ تو یہ میں پہلے بتاتا چلوں تاکہ اس کی روانی میں رکاوٹ نہ آئے۔ تو اس طرح اس کو صنعت تضمین کہتے ہیں۔ کسی دوسرے شاعر کا مصرع اگر آپ اپنے شعر میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ واوین میں لکھیں گے، انورٹڈ کاماز ڈالیں گے، جس سے پہچان ہوگی کہ یہ آپ کا، یعنی اس شاعر کا مصرع نہیں ہے۔ تو یہ غالب کا مصرع ہے اور اس کا پورے شعر میں پڑھ دیتا ہوں کہ ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ تو بہرحال بڑھتے ہیں اب نظم کی جانب۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، پرانا کوٹ خریدا ہے شاعر نے سردیوں کے موسم میں اور نیلام کی دکان سے، جہاں پرانی اور سستی چیزیں چلتی ہیں، اور شاعر اس کی شان بتا رہے ہیں پہلے ہی شعر میں کہ یہ نوٹ سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ تو کوٹ کا قافیہ نوٹ یعنی پیسوں سے بڑھ کر اس لیے قیمتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نوٹ پھٹ کر چل نہیں سکتا، لیکن میرا کوٹ پھٹ کر پھر بھی چل سکتا ہے، چونکہ پہننا خود ہوتی ہے۔ اس کی وجہ وہ بتا رہے ہیں جو یعنی اس کی تعریف کی وجہ بنتی نہیں ہے، تو کچھ حسن تعلیل بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مبالغہ آرائی بہتر ہے۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ تو غالب کے مصرے کی استعمال کرنا جو ہے وہ ایک راز کی طرف اشارہ ہے، تو دوسری طرف یعنی اس سیانے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ صلاح عام ہے یعنی دعوت ہے نکتہ دانوں کو، نکتے نکالنے والوں کو، تنقید کرنے والوں کو، ریسرچ کرنے والوں کو، کہ یہ کوٹ نیلام کی دکان کے لیے بنا ہے۔ یعنی یہ جو چیز، جس چیز کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جس یورپی یا کہہ سکتے ہیں ہم انگریز ذہنیت کی ہم غلامی کر رہے ہیں، تو وہ یعنی اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کو خود اپنے لیے استعمال کریں۔ تو وہ مغربی طرز کی جمہوریت ہو یا وہ مغربی ثقافت ہو جس کو ہم لوگ اپنے اوپر اختیار کیے ہوئے ہیں، تو شاید جو ہے وہ صلاح عام، دعوت عام دے رہا ہے سیانے لوگوں کو اور اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بڑا بزرگ ہے یہ، آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گھوڑے کی یادگار ہے یہ۔ تو کوٹ میرا لنڈے کا جو ہے وہ بہت شاعر کہتا ہے کہ آزمایا ہوا ہے اور یہ ایک کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ ہم لنڈے میں کوٹ خریدنے اگر جائیں تو دل چاہے واقعی اس کا جو ہے وہ پرانا کوٹ ہو تو اس کا مالک مر چکا ہو۔ تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہمارے نظام بنانے والے گورے جو ہے خود مر کھپ گئے، لیکن ہم اسی نظام اور اسی سوچ کے ابھی تک پیروکار ہیں۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے،
تو واسکو ڈی گاما کی تلمیح استعمال کی گئی. تو واسکو ڈی گاما ایک خود سیاح تھا، تو گویا وہ پہن کے اس کو جو ہے وہ پھرتا رہا دنیا بھر. تو عجیب جامہ ہے، عجیب پہننے کی چیز ہے، تو اس کے عجیب و غریب ہونے کو بھی وہ اس کی خوبصورتی یا اس کی شان تصور کر رہا ہے شاعر. اور یہی طنزیہ اور مزاحیہ نظموں کی خوبی ہوتی ہے. تو اس نظم کے ذریعے ہمیں طنزیہ اور مزاحیہ نظموں کا انداز بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح اس میں خوبی پیدا کی جاتی ہے. آگے مزید کوٹ کی شان سنیے کہ نہ دیکھ کوہنیوں پہ اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی. کہ یہ جو کوہنیوں سے پھٹا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکوں نے اور ایرانیوں نے، ان شاندار قوموں نے جو ہے اس کو پہنا ہے. تو اس وجہ سے یعنی یہ بھی اس کی عظمت کی وجہ ہے. جگہ جگہ وہ پھرا مصر مارکو پولو، وہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو. تو جے بولنا مطلب زندہ باد کا نعرہ مارنا، اس سے مراد یہ ہے. تو مارکو پولو کی طرح، ایک سیاح کی طرح جگہ جگہ پھرا ہے. تو یہ بھی کوٹ کی شان ہے. تو اس لیے پرانے کوٹ کی شاعر اپنے اوصاف بیان کر رہے ہیں، مبالغے سے کام لے رہے ہیں اور بڑھا چڑھا کر اس کی شان بیان کر رہے ہیں، اور اصل میں وہ کچھ کام کی بات بھی ہمیں بتا رہے ہیں. بڑا بزرگ ہے گو وہ قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑی غنیمت ہے. تو بزرگ ہے اس وجہ سے بھی اس کا رکھنا شاعر کے نزدیک کار ثواب ہے، سستا ہے. چونکہ بزرگوں کا سایہ غنیمت ہوتا ہے، اس لیے اس کو یعنی سنبھالنا جو ہے شاعر کے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے. ہیں اس پہ دھبے جو سرخی کے اور سیاہی کے، نشان ہیں کسی ٹیچر کی بادشاہی کے. تو ٹیچر حضرت نے بھی اس کوٹ کو پہنا ہوا ہے، اور سیاہی اور سرخی کے نشان جو ہیں وہ تلازمہ ہے ٹیچر کے ساتھ، یعنی اس کا ربط جوڑتا ہے. تو ٹیچر کے کپڑے جگہ جگہ ایسے ہوتے ہیں. جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی ضرب کاری ہے، نئی طرح کی یہ صنعت ہے، دستکاری ہے. تو کیڑوں نے جو کھایا ہے وہ اصل میں کیڑوں نے نہیں کھایا شاعر کے مطابق. وہ اگر کھایا بھی ہے تو یہ فیشن ہے. تو فیشن پر ایک طرح سے تنقید ہے. لوگ پھٹی ہوئی جینز پہن کر آ جاتے ہیں کہ یہ فیشن ہے. تو اسی طرح شاعر کہہ رہے ہیں میرے کوٹ پر جو کیڑے نے کھایا ہوا ہے، اس کو دیمک نے چاٹا ہوا ہے. تو یہ بھی نئے طرح کی ایک صنعت ہے، نئے طرح کی یہ دستکاری، یعنی ہاتھ کا کام ہے، اسپیشل ایک خاص یعنی میں نے ڈیزائن بنوایا ہے. جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو. تو قدر کرنے والے اصل میں اس کی قیمت جانتے ہیں کہ سورج اس کا رنگ چرا کر لے گیا. اور واقعی سورج لے گیا ہے، کیونکہ سورج ہر چیز کا رنگ اڑا دیتا ہے. تو دھوپ میں پڑے پڑے سوکھتا رہا، بھیگتا رہا وہ. تو بہرحال اس نے عمر گزاری. تو اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ سورج اس کے رنگ چرا کر لے گیا ہے، یعنی اس کو پسند آیا. یہ کوٹ کوٹوں کی دنیا کا بابا آدم ہے، اگرچہ ہے وہ نگاہ جو نگاہ سے کم ہے. تو دیکھنے والا جو ہے اس کی نگاہ جو ہے اصل میں معیار سے کم ہے. ورنہ یہ کوٹ تو ایسا عظیم ہے کہ اس کو کوٹوں کی دنیا کا بابا آدم قرار دیا جا سکتا ہے. تو یعنی ہماری جمہوریت یا جمہوریت جو یونانی دور سے جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے، جس جمہوریت کے ہم جو ہے وہ پلڑے میں پس رہے ہیں. تو ہماری جو طرز تھے یا خلافتیں تھیں مسلمانوں کی وہ درست نہیں تھیں، لیکن جمہوریت درست ہے. تو چیزیں یعنی کچھ درست نہیں ہیں، تو کچھ لوگ چیزوں کے حق میں ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. تو جب جمہوریت بھی اپنے درست طرز پر رائج نہ ہو تو وہ بدترین آمریت ہو جاتی ہے. تو ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے کہ نام نہاد ہم ایسی تہذیب یا ایسی جمہوریت میں پس کر رہ گئے ہیں جس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو دیکھنے والے کی نگاہ بہرحال اسے نہیں سمجھ سکتی. دہانے زخم کی مانند ہنس رہے ہیں کاج، وصول کرتے ہیں چینی کی آنکھڑیوں سے خراج. دہانے زخم جیسے کوئی چوٹ لگے اور اس کا منہ جو ہے وہ پھٹا ہوا ہو جسم کا، تو وہ اس کی طرح وہ کہہ رہے ہیں اس کے کوٹ کے کاج ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وہ ٹیڑھا میڑھا منہ ہوا ہوتا ہے، بہت پرانا ہو جائے کوٹ تو اس کے جو ہے وہ کاج کھل جاتے ہیں. تو وصول کرتے ہیں چینی کی آنکھڑیوں سے خراج، کہ گویا وہ چینی آنکھوں جیسے اس سے تشبیہ دے رہا ہے وہ اپنے کوٹ کے کاجوں کو، کہ وہ تو اپنا ٹیکس وصول کر رہے ہیں، لوگ توجہ حاصل کر رہے ہیں. جو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کھلے ہوئے کاجوں کی طرف، تو اصل میں وہ اپنا ٹیکس وصول کر رہے ہیں. جگہ جگہ جو دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی. تو حلوائی حضرت نے بھی پہنا ہے. گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے کوٹ.
تو ایک شاعر کے لیے، ایک باشعور شخص کے لیے ایک لنڈے کا کوٹ بھی کتنا کچھ شعور لا سکتا ہے، اس کی سوچوں میں تلاطم پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ گزشتہ جو چند صدیاں ہیں ان کی تاریخ بتا دے گا اگر اس کوٹ کو تم غور سے دیکھو گے، اور اس کو ضرور خریدنا، کیونکہ اس سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اگر اب بھی چاہو تو عبرت حاصل کر لو، اپنے قدموں پر کھڑے ہو، اپنے آپ کو پہچانو۔ تو شاعر جو ہے وہ شعور کا درس دے رہا ہے۔ شوخی تحریر سے یہ نظم لی گئی ہے سید محمد جعفری کی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔